السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان میں اسراء اور معراج کے ابواب چل رہے ہیں۔ کل کے درس میں یہ باب فی ذکر سدرۃ المنتہی اس باب کا درس ہوا تھا، اور اس درس میں ایک چیز کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ کل کے درس کے آخر میں ذکر کیا گیا تھا کہ اسراء اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی تھیں۔ فوعطی رسول اللہ ثلاثاً، آپ کو 3 چیزیں دی گئی تھیں۔ نمبر 1 الصلوات الخمس، 5 نمازیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، وہ میں نے دونوں آخری آیات بھی پڑھی تھی۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے، یہ ضابطہ وہ غفرہ کا مفعول بہ ہے، المقحمات۔ اصل میں المقحمات چونکہ یہ منص حقیقی تو ہے نہیں، منص غیر حقیقی ہے، اس لیے اس کے لیے فعل مذکر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ فعل اور اس کے نائب فاعل میں فاصلہ بھی اتفاق سے ہے۔ تو جو دی گئی تھی تیسری چیز، غفرہ لمن لم یشرک باللہ من امتی شیئا المقحمات، یعنی یہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو آپ کی امت میں سے کچھ بھی، تو اس کے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ضابطہ کہ اگر کوئی شخص شرک کر کے نہیں مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ المقحمات اس کے معنی ہوتے ہیں المہلکات، مراد بڑے گناہ ہیں۔ یہ اگر کوئی شخص شرک کر کے نہیں مرا ہے تو اس کے بڑے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں جو موحدین ہوں گے یا صحیح عقیدہ والے ہوں گے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص مشرک ہو کر کے مرا ہے تب تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مشرک ہو کر نہیں مرا ہے تو ایسے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص مرا ہے صحیح عقیدہ پر، توحید پر، تو ایسے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی نمبر 1 جن کی نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2 جن کی برائیاں زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا اور پھر بعد میں جہنم سے نکالے گا۔ ان دونوں کا تذکرہ سورہ القاریہ میں ہے۔ یہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، فاما من ثقلت موازینہ یعنی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا۔ تو فاما من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ برائیاں کم۔ اچھا، واما من خفت موازینہ، اور جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی نیکیاں کم برائیاں زیادہ، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم نیکیاں زیادہ برائیاں کم، تو ایسے شخص کو
اول والا ہی میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا برائیاں زیادہ نیکیاں کم، تو ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، بعد میں نکال لیے جائیں گے۔ اور تیسری قسم ہے اصحاب الاعراف کی۔ سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے وعد الاعراف رجال، یعنی مقام اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، اور اصحاب الاعراف کے بارے میں 11-12 اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، مقام اعراف کو وہاں رکھے گا، اور پھر انہیں بھی ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ بات کل کے درس میں چیز آئی تھی جس کی وضاحت کرنا ضروری تھا، اور یہ آج ایک باب شروع ہو رہا ہے، اس کا تعلق بھی اسراء اور معراج سے ہے۔ باب نمبر 77، باب معنی قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ رَأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دوسری بار دیکھا۔ وَهَلْ رَأَىٰ رَبُّ، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اسراء کی رات؟ یہ دو چیز ہے۔ ویسے اس باب میں 3 مباحث ہیں۔ نمبر 1 رؤیت اللہ فی المعراج، اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھنا۔ نمبر 2 کلام اللہ فی المعراج، اللہ تعالیٰ سے معراج میں کلام کرنا۔ نمبر 3 یہ معنی ثم دنا فتدلی، یعنی دنا اور فتدلی کا معنی میں بطور خلاصہ ذکر کر دوں تاکہ بحث سمجھ میں آ جائے۔ یہ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، تو قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس میں علماء سلف و خلف کے اختلاف ہیں۔ یہ حل را نبینا رب لیلۃ الاسراء، کیا دیکھا ہے؟ تو پہلا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ نور دیکھا ہے، یعنی بیکرا نور، بلکہ یہ نوروں کا روشنی کا سمندر، یعنی بےحد نور دیکھا، صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ اس کے قائل ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کی جماعت، یہی مشہور ہے۔ ابن مسعود اسی کی طرف گئے ہیں، محدثین و متکلمین کی ایک جماعت۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معراج میں اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ راہ بعینہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے قائل ابن عباس، ابو ذر، کعب، حسن بصری اور ابن مسعود سے بھی یہی روایت ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت یہ ہے، اور احمد بن حنبل اور بھی کئی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے؟ آخرت میں تو خیر دیکھیں گے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قیامت آخرت میں مومنین دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ معتزلہ کے علاوہ سب اس کے قائل ہیں، لیکن معراج میں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ 2 نقطہ نظر ہے۔ تو اس سلسلے میں
راجح پہلا نقطہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، یا اگر دیکھا ہے تو گویا یہ رؤیت قلبی ہوئی ہے، یا نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ بعض روایت میں آتا ہے یہ حجاب نور کفا کیف اراہ، عائشہ نے کہا کہ فرمایا اللہ کے رسول نے رأیت نوراً، ایک روایت میں آتا ہے نور ان اراہ، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو ذر نے روایت کی ہے کہ پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ رأیت نوراً، ایک رات میں ہے نور ان اراہ۔ تو راجح یہ ہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے بلکہ نور دیکھا ہے، روشنی دیکھی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کلام اللہ فی المعراج، تو یہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ نہیں کلام کیا، یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ بغیر کسی واسطہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، راجح یہی ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے، یہ ثم دنا فتدلّ کا کیا معنی ہے؟ اصل میں دنا درون معنی قریب ہونا، اور تدلّ کے معنی اوپر سے نیچے آنا، تو یہ پھر قریب ہوئے اور اوپر سے نیچے آئے۔ یہ اصل میں آیات سورہ نجم کی ہیں۔ تو یہ ثم دنا فتدلّ میں فکان قاب قوسین و ادنا، تو عام طور پر یہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی قربت کا ذکر ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، خیر دونوں رائے دیکھیے۔ تو ثم دنا فتدلّ، تو اس میں اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ دنو اور تدلی یہ منقسم ہے جبرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی یہ اوپر سے نیچے آئے اور قریب ہوئے، اس میں جس قربت کا تذکرہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کے قریب ہونا، تو یہی راجح ہے ثم دنا فتدلّ۔ البتہ یہ ابن عباس، حسن بصری اور کچھ لوگوں سے مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کے قریب ہونا، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ مراد ہے، مگر یہ مرجوح ہے۔ تو یہ تیسری بحث ہو گئی معنی ثم دنا فتدلّ۔ تو اس میں تین بحثیں ہیں۔ پہلی بحث رؤیت اللہ فی المعراج، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا معراج میں۔ دوسری بحث اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا معراج میں۔ تو پہلی بحث میں راجح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں نہیں دیکھا ہے، روشنی دیکھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معراج میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے بلا واسطہ کلام کیا ہے۔ تیسری بحث ثم دنا فتدلّ، یعنی پھر قریب ہوئے اور اوپر سے نیچے آئے، اس میں جبرائیل اور نبی کی قربت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نبی کی قربت کا بیان نہیں ہے۔ تو یہ آیات سورہ نجم کی ہیں۔ ان آیات میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں اسراء کا تذکرہ تو یعنی مکہ سے بیت المقدس کا سفر کا ذکر سرات کے ساتھ آیا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کا تذکرہ سورہ نجم میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ تو میں سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں جن کا تعلق دراصل یہ معراج ہی سے ہے۔ یہ دیکھیے،
سورہ نجم والنجم اذا ہوا، یہ سورہ نجم کی آیات دیکھیے، سورہ نجم کی آیات طلبہ سن لیں۔ سورہ نجم، ذرا میں طلبہ سے میری گزارش ہے کہ میں سورہ نجم کی آیات تلاش کر کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تو لیکن طلبہ کو چاہیے کہ سورہ نجم وہ الگ دوہرا لے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے سورہ نجم ہے، ہاں دیکھیے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ بھٹکے ہیں نہ ٹیڑھی راہ پر ہوئے ہیں، وما ينطق عن الہوا، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، جس کو سکھایا ہے طاقت اور فرشتے نے، ذو مرتن، جو زوراور ہے، فاستوی، پھر وہ سیدھے ہو گئے، وہ بالافق الاعلی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ قریب ہوا دو کمانوں کے فاصلے کے برابر یا اس سے بھی کم، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اللہ نے اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، یعنی جبرائیل نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی وحی پہنچائی، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَضْرَةً أُخْرَى، اور رسول اللہ نے جبرائیل کو دوسری بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہ جنت الماوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ سدرہ کو چھپا لیتی ہے جو چیز چھپا لیتی ہے، یعنی وہ سونے کے پتنگے ذکر آیا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ بہکی ہے نہ حد سے بڑھی ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً رسول اللہ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ تو یہ سورہ نجم آیت نمبر 17 تک، طلبہ سورہ نجم آیت نمبر 17 تک ذرا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں گے تو بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ آیت نمبر 13 ہے، باب معنی قول اللہ تعالی عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَضْرَةً أُخْرَى، وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، یعنی کیا تو وَلَقَدْ رَآهُ نَضْرَةً أُخْرَى، یہ راہ میں ضمیر کا مرجع نبی رسول اللہ ہے اور ہو کا مرجع جبرائیل ہے۔ آگے اس باب میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھا دوسری بار اپنی اصلی شکل میں، ہے نا، جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں ایک تو غار حرا کے پاس دیکھا تھا اور یہ معراج کے موقع میں دیکھا تھا۔ اور کیا نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اسراء کی رات میں؟ تو یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اسراء اور معراج
قرآن کریم میں اسراء کا تذکرہ تو سورہ اسراء میں ہے،